مذہب مطلب آخرت کی فکر ہے لوگوں کو، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی نہیں، کہ میں جنت جاؤں گا کہ نہیں، میں اوپر والا میرے اچھے کرم نوٹ کر رہا ہے کہ نہیں۔ مجھے تو ہمیشہ سے ہی یہ بات بے وقوفی کی لگی کہ ایک اللہ میاں بیٹھے ہوئے ہیں اوپر، وہ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں اور ہر ایک کے بارے میں نوٹ کر رہے ہیں کہ اس نے کیا کیا، اس نے کہا بہت ہی بزی رہتے ہوں گے وہ، مطلب ان کو فرصت ہی کہاں ہوگی کچھ اور کرنے کی۔ تو یہ باتیں تو مجھے تب بھی نہیں سوچی جب 5-6 سال کی عمر میں یہ کہانیاں مجھے بتائی جاتی تھیں، اور اب تو خیر بالکل ہی میں نے آئی ایم اے لیپسڈ مسلم۔ 3-4 دن پہلے ایک مختصر سی ویڈیو دیکھی انڈین فلم ایکٹر نصیر الدین شاہ کی، 1 منٹ سے بھی کم کی ویڈیو ہے، اور اس میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ نہایت قابل اعتراض ہیں، اور چند کی ورڈز ہیں جن کے اوپر گفتگو کی جانی بہت ضروری ہے۔ اس سے قطع نظر کہ انڈیا کی افغانستان سے کیا اس کے پولیٹیکل مسائل ہیں، اور آگے آنے والی جو حکومت ہے وہ پرو انڈیا ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے۔ لیکن نصیر الدین شاہ نے اس مسئلے کو ایک دینی مسئلہ بنا کر پیش کیا ہے، گویا کہ انڈیا کے ہر مسلمان کو اس تعلق سے سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ 3-4 اس میں کی ورڈز ہیں۔ سب سے پہلا جو کی ورڈ ہے وہ یہ کہ انڈیا کے ہر مسلمان کو اپنے سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ وہ مذہب میں ریفارم چاہتا ہے یا نہیں، اصلاح چاہتا ہے یا نہیں۔ تو مذہب میں ریفارم اور اصلاح، یہ پہلا موضوع ہے۔ دوسرا موضوع یہ ہے کہ انہوں نے ماڈرنٹی کی دعوت دی ہے کہ اس کو ماڈرنٹی چاہیے یا نہیں چاہیے۔ تو ماڈرنٹی کیا ہے؟ تیسرا موضوع انہوں نے دیا ہے کہ خدا نہ کرے وہ دن آئے کہ جب انڈین اسلام، ہندوستانی اسلام دوسرے اسلام یا دوسرے ملکوں کے اسلام سے مختلف نہ رہے، یعنی گویا کہ وہ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ وہ ایک ہندوستانی اسلام کو فالو کرتے ہیں، اور انہوں نے انڈین مسلم سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ بھی ہندوستانی اسلام کو، بھارتی اسلام کو فالو کریں۔ یہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں تھوڑا بہت اعتراض نہیں ہے، بلکہ یہ اسٹرکچرل پرابلم ہے۔ مثلا اگر کوئی بلڈنگ ہوتی ہے اور اس بلڈنگ میں اسٹرکچرل پرابلم ہو، فاؤنڈیشنل پرابلم ہو، تو پھر وہ اس بلڈنگ کا صرف ایک ہی مصرف ہے کہ اس بلڈنگ کو گرا دیا جائے اور اس کو اثر نو بنایا جائے۔ تو نصیر الدین شاہ کے جو یہ ویوز ہیں، چونکہ ان کی شناخت ایک مسلم فلم ایکٹر کی ہے، تو ہم اس ایک عام شناخت کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ ان کے پہلے سے عقائد کیا ہیں کیا نہیں ہے، وہ کتنا اسلام پر بلیو کرتے ہیں اور کتنا نہیں، اس سے بحث نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ ان کی شناخت اور آئیڈینٹی ایک مسلمان کی ہے، اور اس آئیڈینٹی کو مس یوز کر کے انہوں نے جو اسلام پیش کیا ہے اس میں اسٹرکچرل پرابلم ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے جب ان کی ویڈیو دیکھی تو میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، اور اس میں کہا تھا کہ یہ جو انڈین اسلام ہے، اٹ کین بی اینی تھنگ بٹ اسلام، یہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن اسلام نہیں ہو سکتا، چونکہ اسلام کسی ریجن سے ریلیٹ نہیں کرتا ہے۔ یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، تو آپ کا دین بھی پھر عالمین کے لیے ہے، یعنی تمام انسانیت کے لیے ہے۔ یہ کسی ملک کے لیے نہیں ہے، انڈیا کے لیے نہیں ہے، امریکہ کے لیے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انڈین اسلام الگ ہے اور رشین اسلام الگ ہے اور افغانستانی اسلام الگ ہے اور امریکن اسلام الگ ہے۔ اسلام ایک ہے۔ ہاں، اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ انڈین اسلام کوئی چیز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ انڈینز نے اس مذہب کو گڑھ لیا ہے۔ یہ وہ اسلام نہیں ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اور ایسے کسی بھی اسلام کو ہم ڈنکے کی چوٹ پر ڈیناؤنس کرتے ہیں کہ جو اس اسلام سے مختلف ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، کہ جو ہمیں قرآن میں ملتا ہے، جو ہمیں حدیث میں ملتا ہے۔ دوسری بات جو میں نے کہی کہ انہوں نے 2 لفظ استعمال کیے، ایک ریفارم کا اور اسی کا ترجمہ اصلاح، اور دوسرا ماڈرنٹی۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مذہب کو ریفارم کی ضرورت ہے یا مذہب میں اصلاح ہونی چاہیے، تو آپ خود اس بات کو مان رہے ہیں کہ مذہب میں کچھ غلط ہے۔ جب غلط ہے تو تبھی اصلاح کریں گے، اگر کوئی غلط نہیں ہے تو اصلاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ریفارم ہوتا ہی اس کا ہے کہ جہاں غلطی ہو۔ جب آپ نے مذہب کو اپنے غلط مان لیا تو پھر آپ کو یہ حق نہیں رہ گیا کہ آپ اس مذہب سے اپنی وابستگی کا
وابستگی باقی رکھیں. خود ہی آدمی اس مذہب کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے. چونکہ اسلام کے بارے میں ایک مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے اور اس کے بغیر وہ مسلمان نہیں رہ سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو قرآن اور اللہ کا جو کلام ہمیں ملا ہے اس کلام میں نہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے، نہ کوئی تبدیلی کبھی ہوگی. یہ حرف آخر ہے، اس میں نہ نقطے کا کوئی فرق ہے، نہ زبر اور زیر کا. تو جب اس میں کوئی تبدیلی نہیں، جیسا تھا ویسا آج ہے. اب آپ اس کو کوئی بھی نام دیں، مثلا نصیر الدین شاہ نے ایک اور لفظ استعمال کیا جو بہت پرابلمیٹک تھا، پچھلی صدیوں کی وحشی اقدار، پرانی صدیوں کی وحشی ویلیوز. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ افغانستان کی وحشی ویلیوز یا کسی ملک کو انہوں نے نشانہ بنایا ہو، بلکہ انہوں نے پچھلی صدیوں کی، اور پچھلی صدیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی بھی آتی ہے، صحابہ کی صدی بھی آتی ہے، تابعین کی صدی بھی آتی ہے. تو اگر وہ اس کو اتنا زیادہ اسٹریچ کر رہے ہیں تو پھر ایسے آدمی کو تو اسلام سے تعلق رکھنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے بعد جو افراد آئے ہیں جنہوں نے آپ کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی کوشش کی ہے ان کی ویلیوز کو وہ وحشی اقدار کہیں، اور جو ماڈرن سویلائزیشن ہے، ویسٹرن سویلائزیشن ہے، اس کو وہ سیلیبریٹ کریں. تو پھر آپ ملحد بن جائیں، اعلان کریں کہ ہمارا اسلام سے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. دن رات بہت سے لوگ ایتھیسٹ بنتے ہیں، آپ کا بھی اضافہ ہو جائے گا. ایک چیز اور میں اضافہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ہم نصیر الدین شاہ کے بیک گراؤنڈ کو اگر دیکھیں تو ان کے جو پردادا تھے ان کا بڑا برٹش انڈیا سے اور جو کولونیلسٹ تھے ان سے بڑا گہرا تعلق تھا. جاں فشاں نام تھا ان کا، جاں فشاں خان، اور یہ ایک افغانستانی پشتو وارڈ لارڈ تھے. آپ نے کچھ دنوں میں اگر خبروں کا بہت قریب سے جائزہ لیا ہو تو وارڈ لارڈ کی جو ٹرم ہے وہ آپ نے ضرور سنی ہوگی کہ یہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی اکانومی اور جن کا گھر یا جن کے گھر میں روٹی اسی وقت بنتی ہے جب جنگیں ہوں. تو وہ جنگ دراصل ان کی تجارت ہے. تو یہ بھی وارڈ لارڈ تھے. جب انگلینڈ نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا پہلی مرتبہ 1839، اور یہ جنگ چلی ہے 1839 to 1841، تو اس وقت جاں فشاں خان نے انگریز کا ساتھ دیا تھا اپنی قوم کے خلاف جا کر. تو جیسے ہمارے یہاں میر جعفر اور میر صادق کا کردار ملتا ہے، تو ایسے ہی جاں فشاں خان نے وہی حرکت کی ہے افغانیوں کے ساتھ. تو جب وہاں سے انگریز انڈیا میں آئے، انڈیا میں پہلے ہی آ چکے تھے، آنا جانا تھا، تو جاں فشاں خان انڈیا موو ہو گئے اور دہلی کے قریب، میرٹھ کے قریب ایک علاقہ ہے سردھنا، تو وہ پورا علاقہ جاں فشاں خان کو الاٹ کر دیا گیا. یہ وہاں کے نواب بن گئے. تو اس کے بعد 1857 کی جب جنگ آزادی ہوئی تو اس میں بھی جاں فشاں خان نے انگریز کا ساتھ دیا تھا. اس میں انہوں نے ملک کے لوگوں کا، بھارتیوں کا، کہ جنہوں نے جنگ آزادی لڑی تھی اور انگریز کے خلاف انہوں نے لڑائی لڑی تھی، اس میں وہ عوام کے ساتھ نہیں تھے بلکہ رجیم کے ساتھ تھے. تو یہ ان لوگوں کی ہسٹری ہے. اس میں نصیر الدین شاہ کی کوئی غلطی نہیں ہے. نصیر الدین شاہ آج کہ وہ پردادا سکردادا تھے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نصیر الدین شاہ اس کے لیے ذمہ دار ہیں. لیکن اگر آپ کسی اپنے آبا و اجداد کی کسی حرکت کو سیلیبریٹ کریں، اور ایسی حرکت کے جس کے بارے میں سب کو پتا ہے، وہ ویکیپیڈیا پہ لکھی ہوئی ہے، انٹرنیٹ کے آرٹیکل اس میں بھرے پڑے ہیں، اور آپ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، آپ فخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم افغانی تھے، ہمارے دادا پردادا نواب تھے، فلاں تھے، دکھا تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی حرکتوں کو ابھی بھی لیے ہوئے بیٹھے ہیں. آپ اگر واقعی چاہتے ہیں کہ آپ بھارت کے ساتھ ہیں، دیش کے ساتھ ہیں، آپ اتنے بڑے نیشنلسٹ ہیں مثال کے طور پر، تو پھر آپ اپنے آبا و اجداد کے ان کرتوت کو ڈس اون کریں. آپ کہیں کہ نہیں، انہوں نے غلط کیا تھا، انہوں نے انگریز کا ساتھ دے کر غلط کیا تھا اور اپنے لوگوں کی پیٹ میں چھرا گھوپا تھا، اور ان کا جو کردار تھا وہ ایسا ہی تھا جیسا کہ میر جعفر اور میر صادق. جب آپ یہ ڈس اون کر دیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ آپ کی لائلٹی کسی ملک کے ساتھ کتنی ہے. فی الحال تو یہ ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک کے کسی بھی چیز کے ساتھ ہمیں لائلٹی نظر نہیں آتی. نہ آپ کے آبا و اجداد نے اپنے مذہب کے ساتھ لائلٹی کی، نہ اپنے لوگوں کے ساتھ لائلٹی کی، نہ اپنے ملک کے ساتھ لائلٹی کی. اور آج ہم نصیر الدین شاہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنے مذہب کے ساتھ لائلٹی میں کہیں نظر نہیں آتے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وفاداری ہونی چاہیے اس میں بھی وہ بہت پیچھے ہیں، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابہ کی صدی ہے اس کو، ان کی اس زمانے کی ویلیوز کو وہ وحشی اقدار کا نام دے رہے ہیں.
تو آئی تھنک چونکہ میڈیا نے، اور میڈیا کی مجبوری ہے انڈین میڈیا کی، کہ ایک آدمی کے بیان کو، جس کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ اس کا وہ اسلام پر کسی بھی قسم کی اتھارٹی نہیں ہے، وہ اسلام کا اسکالر نہیں ہے، ایک ایکٹر ہے، ٹھیک ہے، اس کی اپنی سوسائٹی کے اندر پہچان ہے، ہمیں کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اتھارٹی ہو کسی بھی فیلڈ میں اور وہ کوئی بات کرے تو پھر اس کی بات کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن جس کا نہ لینا ایک نہ لینا دو، اور وہ اس موضوع کے اوپر اپنی اس طرح اوپینین رکھے جیسا کہ وہ اسکالر ہو، تو پھر پورے ملک کے اندر اس پر بحث ہو جائے، میڈیا اس کو اٹھا لے، تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ میڈیا کا ایک خاص ایجنڈا ہے، وہ کسی بھی ایسی چیز کو جانے نہیں دینا چاہتے کہ جس سے مسلمان یا اسلام کہیں نہ کہیں بدنام ہو رہے ہوں۔ یہی نصیر الدین شاہ جب پچھلی مرتبہ یہ بولے تھے کہ بھائی میرا اس ملک کے اندر دم گھٹتا ہے اور مجھے ڈر لگتا ہے، اور اس طرح کا بیان ان کا آیا تھا، تو جتنے میڈیا تھے، سب میڈیا چینل سے سب ان کو کنڈیم کر رہے تھے کہ ہاؤ ڈیئر یو، لیکن آج جب انہوں نے دوسرا بیان دیا تو اب وہ ان کی کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھو نصیر الدین شاہ نے تو اتنا زبردست بیان دے دیا۔ تو یہ دوغلی پالیسی اور ہپوکریسی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ اسلام باربیرک ہے یا نہیں، جو آدمی اسلام میں نہیں ہوتا اسی کو اسلام باربیرک لگتا ہے، بلکہ ہر مذہب باربیرک لگتا ہے جو آدمی ایتھیسٹ ہوتا ہے، چونکہ وہ اپنے وہ ڈاگمیٹک ہوتا ہے، ایتھیسٹ ڈاگمیٹک ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی ویلیوز کو اس لیے صحیح سمجھتا ہے کہ وہ اس کی ویلیوز ہیں، اس کے علاوہ، اور ڈاگما کس کو بولتے ہیں؟ یعنی ایک آدمی جس کی آئیڈینٹی اسلام ہو یا وہ مسلمان اپنے آپ کو سمجھتا ہو، اور پھر وہ اسلام کو باربیرک یا شریعت کو باربیرک کہے اور وحشی کہے، تو اس سے زیادہ افسوسناک کوئی بات نہیں ہو سکتی، اور ایسے آدمی کو کھلم کھلا یہ کہنا چاہیے کہ میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، ایک بات معلوم کرنی تھی، یہ جیسے نصیر الدین شاہ وغیرہ ہیں، ان کے یہ خیالات آتے کہاں سے ہیں ان کو؟ یا تو یہ ان کو تعلیمات اسلامی سے پہنچتی نہیں، یا یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ یہ والا سوال تو بہت پرسنل ہے، جو صرف نصیر الدین شاہی جواب دے سکتے ہیں کہ یہ خیال آیا کہاں سے ہے۔ اصل میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ آدمی جس ماحول میں رہتا ہے اور اس ماحول سے اس کا مفاد وابستہ ہو، تو پھر وہ obviously اس کو اسی کو انڈورس کرتا ہے، اسی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بالی ووڈ میں رہ کر ایک آدمی یہ کہے گا کہ نہیں جی مجھے تو شریعت کے اوپر چلنا ہے اور میں تو سنت کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہوں اور قرآن کے اوپر بحرف مجھے چلنا ہے، تو اگر وہ یہ کرے گا تو obviously وہ جو اس کا لائف اسٹائل ہے، جس لائف میں وہ جی رہا ہے، اس کے ساتھ کمپیٹیبلٹی ہو ہی نہیں سکتی، تو اس کو لا محالہ ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز کو اختیار کرنا پڑے گا۔ تو ایسے لوگوں کی ترجیحات سیٹ ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہمارا جو لائف اسٹائل ہے، ہم اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو شریعت ہے اس میں چینجز لے کر آئیں اور اس میں دیکھیں کہ کہاں ہم اس میں ٹویسٹ کر سکتے ہیں، تاکہ ہمارا یہ جو لائف اسٹائل ہے یہ جسٹیفائی ہو جائے۔ اس نے نصیر الدین شاہ نے آخر میں کہا کہ مرزا غالب فرما گئے تھے کہ میرا جو تعلق ہے اللہ سے بڑا بے تکلفانہ ہے۔ ہر مسلمان کا تعلق بڑا بے تکلفانہ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے یا دعا مانگتے ہوئے تکلف کوئی ہوتا ہے؟ یعنی بے تکلفانہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ڈیفینیشن یہ ہے کہ مجھے بڑی شرم آ رہی ہے دعا مانگتے ہوئے، بہت تکلف آ رہا ہے کہ میں کیسے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں۔ ہمیں ایک مسلمان کو کبھی بھی تکلف اور نہیں آتا، گناہ کرتے ہیں، 10 مرتبہ گناہ کرتے ہیں، 100 مرتبہ گناہ کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر پھر بیٹھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ معاف کر دے، یہ ہے بے تکلفانہ تعلق۔ تو اس کا یعنی تکلف بے تکلف کا اسلامی پولیٹک یعنی سیاسی فلسفے یا معاشی فلسفے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو دراصل اپنے لائف اسٹائل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے شریعت میں، قرآن میں اور حدیث میں ٹویسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ دیٹس دی ریزن کہ ان کے ذہن میں اس طرح کے خیالات آتے ہیں۔